الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے میں 8واں رکوع سورہ النساء کا 11واں رکوع چل رہا ہے۔ پارہ نصف کے قریب ہے۔ سورہ نساء کی 84 آیتیں ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 84 کے بعد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں منافقین کے رویے کی اصلاح کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی اچھی بری خبر ہو، خصوصاً جنگ سے متعلق فتح ہو یا شکست ہو، تو اس کو عام کرنے سے پہلے، اس کو مشہور کرنے سے پہلے، دوسروں کو بتانے سے پہلے اس کو ذمہ داروں تک اس خبر کو پہنچاؤ اور اس خبر کی تحقیق کر لو، اس خبر کے سلسلے میں ہدایت لے لو۔ اگر وہ اہل تحقیق اس بات کی اجازت دیں کہ ہاں یہ خبر عام کی جا سکتی ہے تو اس کو عام کرو، منع کریں تو اس سے رک جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو مہربانی کی تمہیں ایسی چیزیں بتا رہا ہے جس سے تم دنیاوی نقصان سے بھی اپنے کو بچا سکو، اجتماعی، انفرادی، ورنہ شیطان تو تم کو جو ہے چاہتا ہے کہ تم ناکامی کا شکار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے اوپر کی آیتوں میں یہ تھا کہ اے نبی علیہ السلام، کوئی جہاد میں نکلے نہ نکلے، آپ اللہ کے حکم کے مطابق نکلے، البتہ مومنین کو جہاد کی ترغیب، تحریض اور ان کو جہاد پر آمادہ کریں۔ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، سب کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں، ترغیب دینا، ان کو آمادہ کرنا، جہاد کے فوائد اور ثواب بتانا، اس طریقے سے ان کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے فائدے بتائیے تاکہ وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ نیک کام میں کسی نیک کام کا ذریعہ بن جانا، کسی نیک کام کی دعوت دے دینا، کسی نیک کام میں کوشش کر لینا یا نیک کام کی سفارش کر دینا، یہ سب نیکیوں ہی کی قسمیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدال والخیر کفاعلہ، کہ جو کسی نیک کام پر رہنمائی بھی کر دیتا ہے تو وہ بھی نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں کہ جب آپ مومنین کو جہاد کے لیے ترغیب دیں گے، تاکید فرمائیں گے، تو جو مومن جہاد میں حصہ لے گا اس کا جو ثواب ہوگا، اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ لگ جائے گا جس نے اس کو جہاد پہ آمادہ کیا، جس نے اس کو ترغیب دی۔ کیونکہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی نیک کام میں جائز طریقے پر سفارش کرے تو اس سفارش کا بھی ثواب ہوگا، اور جس کے لیے سفارش کی تھی وہ نیک کام کرنے لگ گیا، جس نیک کام کے لیے اس نے کوشش کی تھی وہ نیک کام ہو گیا، تو اس نیک کام کے وجود میں آنے میں بھی اس کا ثواب کا حصہ لگے گا۔ اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جو کسی برے کام کا ذریعہ بنا، بری بات میں کوشش کی، اس نے گناہ کے کام میں اس نے سفارش کی، کسی ظالم کافر ڈاکو کی جو ہے اس نے سفارش کر کے اس کے لیے چوری کا اور ڈکیتی کا راستہ ہموار کیا، تو اس بری سفارش کا بھی گناہ ہوگا۔ اس بری سفارش کے وجہ سے اگر برا کام وجود میں آیا تو اس برے کام کے وجود میں آنے میں بھی اس کی برائی کا حصہ، اس برائی کا وبال اس کو بھی اٹھانا پڑے گا جس نے برے کام کا جو ذریعہ بنا، جو برے کام کی جس نے سفارش کی۔ تو اس لیے آج کی اس آیت میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت حسنہ کی جو ہے ترغیب دی ہے، اور شفاعت سیئہ بری سفارش کرنے سے روکا ہے۔ شفاعت حسنہ جس کام کی سفارش کی جا رہی ہو وہ کام بھی نیک ہو،
اور جو طریقہ سفارش کا اختیار کیا جا رہا ہو وہ بھی درست ہو۔ بعض دفعہ جس کام کی سفارش کی جا رہی کام تو جائز ہے لیکن سفارش کا طریقہ غلط ہوتا ہے، وجاہت، اثر رسوخ اور دباؤ بنایا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس کی سفارش نہ مانی جائے تو سفارش کرنے والا ناراض ہو جاتا ہے، اور سفارش کرنے والا تو یہ سفارش نہیں ہے، یہ تو زور و جبر ہے، یہ بلکہ کہنا چاہیے کسی کا ناحق کسی پر جو ہے دبانا ہے، کیونکہ اس کو اختیار آپ چھین لیں اس کا کہ نہیں اس کو تو یہ عہدہ آپ کو دینا ہی دینا ہے، اس کو اتنی رقم میں آپ کو جو ہے پہنچانی ہے، اس کو یہ کام آپ کو بنانا ہی بنانا ہے۔ تو اگر کسی غریب شخص کے لیے بھی کسی مالدار سے مدد کرنے کے لیے اس طرح دباؤ ڈال کر کے بھی مدد کرائی جائے گی تو یہ مدد نہیں کہلائے گی، بلکہ دوسرے کے مال کو چھین کر کے غریب کو دینا، کسی کا ڈکیتی ڈال کر کسی غریب کو مدد کرنا، جیسے یہ جائز نہیں ہے ایسی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کسی پر اس طرح دباؤ ڈال کر کے اس کا کام اس طرح کام کرایا جائے کہ جس سے وہ مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے کسی پر جبر کر کے اس طرح زور دباؤ ڈال کر کے یہ سفارش میں نہیں آتا۔ سفارش میں یہ آتا ہے کہ جو شخص درمیان میں ہے اور جس کا کام ہے جائز کام ہے، وہ حاجت مند ہے، اور اس کو کا کام اگر اس کا کرا دیا جائے، بیچ میں واسطہ بن جائے، اس کے کہہ دینے سے اس کا جو ہے کام بن جائے تو اس کو کہنے کے ثواب مل جائے گا۔ کام بنے نہ بنے، جس سے کہا جا رہا ہے اس کی وہ سفارش قبول کرے نہ کرے، لیکن سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کا ایڈمیشن کرانا ہے، آپ نے جا کر کے کہہ دیا بھائی اگر آپ ان کا ایڈمیشن کر لیں گے تو یہ مستحق بچہ ہے، غریب بچہ ہے، اس کی فیس معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، یہ سب سفارش میں آتا ہے۔ اب وہ معاف کرے نہ کرے، اس کی فیس کم کرے نہ کرے، اس کا ایڈمیشن کرے نہ کرے، یہ اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ کسی پہ اختیار چھین کر کے اس پر اس طرح زور جبر ڈالنا کہ اس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے، تو پھر یہ جبر ڈالنا یہ سفارش میں نہیں ہے بلکہ یہ تو ظلم میں آ جائے گا، زیادتی میں آ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، ان کا نام بریرہ تھا، اور باندی ہونے کے زمانے میں ان کا نکاح ایک صحابی مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ باندی کے زمانے میں جو مالک باندی کا نکاح کرا دے تو اگر باندی آزاد ہوتی ہے تو اس کو اپنے اس نکاح کے باقی رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہوتا ہے جو باندی ہونے کے زمانے میں اس کے مالک نے کرا دیا تھا۔ لہذا جب یہ آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنا نکاح ختم کر لیا کہ میں مغیث سے میری پٹری نہیں کھاتی اور میں مغیث کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت تھی ان سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے روتے ہوئے کہ بریرہ آزاد ہو گئیں، انہوں نے اپنا نکاح بھی آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے اپنا نکاح جو ہے اس سے ختم کر لیا، لہذا جو ہے اگر وہ میرے نکاح میں آ جائیں دوبارہ نکاح کر لیں، میرے نکاح میں آ جائیں تو آپ فرما دیں گے تو میرا نکاح وہ قبول کر لیں گی، مان لیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو بلا کے کہا کہ بھائی مغیث تم کو اتنا چاہتے ہیں، تم تم سے نکاح کر لو، کیا پریشانی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر میں اپنے جذبات کو قربان کر کے ضرور ان سے نکاح کر لوں گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا حکم نہیں، سفارش ہے، یہ ہے سفارش، آپ سفارش فرما رہے ہیں تو پھر سفارش کے ماننے نہ ماننے میں تو آپ ہی کے حکم کے مطابق اختیار ہوتا ہے، تو میں سفارش آپ کی رائے پھر نہیں مانتی، اور اگر حکم ہوگا تو ماننے کو تیار ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں معلوم ہو گئی کہ لوگ اس طرح سفارش کریں کہ حکم دے دیں، یہ غلط ہے۔ سفارش اس انداز سے ہو کہ جو اس کو کام کرنا ہے اس کا اختیار ختم نہ ہو، اس کو حکم نہ دیا جائے، تو یہ شفاعت ہے۔ تو نیک کام کی جو سفارش ہوتی ہے اس میں اللہ کے ہاں ثواب ہوتا ہے، اور دوسری صورت اگر برے کام کی سفارش ہے، گناہ کے کام کی سفارش ہے تو اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اوپر کی آیتوں میں نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فرمایا، یہ گویا نیک کام کی سفارش ہوئی، اور اوپر کی آیتوں میں جو منافقین کا رویہ گزرا کہ وہ خود تو سستی دکھاتے تھے جہاد سے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی مشورہ دیتے تھے، تو وہ برے کام کا مشورہ دینا یہ بھی ایک قسم کی سفارش ہی ہے، برے کام کی سفارش۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جو برے کام کی سفارش ہوگی تو اس کا گناہ پڑے گا۔ تو یہ تو پہلی آیت کا حاصل ہوا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے
کسی بھی مسلمان کو سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے اس کا ادب سکھلایا ہے، اور در حقیقت کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کی شفاعت کرنا، سفارش کرنا ہے کہ اللہ ہم آپ سے سفارش کر رہے ہیں کہ اس کو سلامتی نصیب فرمائیں آپ، کیونکہ سلام کیا ہوتا ہے؟ سلام حقیقت میں دعا ہے۔ السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رنج سے مصیبت سے سلامتی میں رکھے، ہر رنج سے مصیبت سے اللہ تمہیں سلامتی میں رکھے، یہ دعا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے بندہ سفارش کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے ہی تو سفارش کا حکم دیا ہے، سفارش کا ثواب بتایا ہے، تو ہم اب آپ سے سفارش کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے کہ اس کو جو ہے سلامتی نصیب رہے، آپ جو ہے ہماری یہ دعا ہماری سفارش قبول فرما لیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں جو سلام کی جگہ پر جو طریقہ تھا ایک دوسرے کو سلام کرنے کا عربی میں، وہ حیاک اللہ، حیا تحیہ، اس کے معنی آتے ہیں زندگی بخشنے کے، تو تحیہ بولتے ہیں عربی میں سلام کرنے کو، تحیہ کے معنی آتے ہیں زندگی کی دعا دینا۔ قرآن نے بھی یہاں پر تحیہ کا لفظ کہا ہے کہ جب تم کسی کو تحیہ پیش کرو یعنی زندگی کی دعا دو تو اس کے لیے تم تو اس طریقے اتنا بولتے تھے اللہ تمہیں زندگی دے، اور زندگی ہو رنج بھری، زندگی ہو مصیبت بھری، زندگی ہو دکھوں والی، تو پھر کیسی زندگی پھر وہ؟ لہذا تم اس کو قرآن نے چینج کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زندگی سلامتی کے ساتھ ہو ایسا لفظ بولا کرو، لہذا آپ نے خود سکھلایا کہ تم سلام کے لفظ کہا کرو، ایک دوسرے کو کہا کرو السلام علیکم، اور جو تم سے سلام کرے تو اس کے جواب میں تم افضل یہ طریقہ یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ اس سے بہتر جواب دو۔ حدیث پاک میں اس کی تشریح میں بطور مثال کے آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی کریم علیہ السلام نے اب اس سے بھی بہتر جواب دیا، لفظ رحمت اللہ بڑھا دیا، السلام علیکم کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اس ایک کلمے کا اور اضافہ فرما دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گویا سلام سے بہتر جو جواب دیا جا رہا ہے، تو سلام کرنے والے نے 2 دعا دی، آپ 3 دعا دیجئے، اس نے 1 دعا دی، آپ 2 دعا دے دیجئے، اور یہ سلام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر رنج و مصیبت سے سلامتی بخشے۔ اس سے بہتر سلام کے جتنے طریقے ہندی میں انگلش میں گڈ مارننگ اور نہ کیا کیا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نمستے کہیے، آداب عرض کہیے، یہ سب معنی اور وہ دعا اور وہ تحفہ جو ایک مومن سے ملاقات کے وقت دیتا ہے، جس میں ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو میری طرف سے سلامتی ہے۔ السلام علیکم، جب ہم تم کو تمہاری سلامتی چاہ رہے ہیں تو میری طرف سے بھی آپ کو سلامتی ہے، یعنی میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچنے والا، کوئی پریشانی نہیں پہنچنے والی، وہ آپ کے ہمدرد ہیں۔ اور دوسرے ہی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے۔ تو یہ کتنی بہترین دعا ہے، اسی لیے قرآن نے 18 پارے میں کہا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے اہل و عیال کو سلامتی کی دعا دیا کرو، گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے کو دعا دو تو جواب میں اس سے بھی بہتر دعا دیا کرو، یا کم از کم جواب میں جو دعا دی گئی اسی کو پلٹا دیا کرو۔ اب کسی نے پورا ہی سلام کر لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر جواب میں تو یہ ہے کہ آپ پھر اور بڑھاتے چلے جائیں، حالانکہ حدیث پاک سے لفظ وبرکاتہ کے بعد پھر اضافہ ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھا کہ ومغفرتہ اور جنت حرام جو ہے جنت واجب اور جو ہے جہنم حرام، پتہ نہیں کیا کیا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا وبرکاتہ تک اگر کسی نے سلام میں کہا ہے تو آپ بھی جواب میں اتنا ہی کہیں گے جتنا جو ہے اس نے سلام میں کہا ہے، اور اگر اس نے سلام میں کم الفاظ استعمال کیے تو آپ مکمل استعمال کر لیں گے تو اس سے بہتر جواب ہو جائے گا۔ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں سلام سے زیادہ افضل، سلام سے بہتر جواب دینا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے کہ اگر سلام میں اس نے پورے الفاظ استعمال نہیں کیے تو آپ زیادہ پورے استعمال کریں، یہ زیادہ ثواب کی بات ہوگی۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بعض دفعہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ سلام کا جواب دینا فوری طور پر
مناسب نہیں ہوتا ہے تو بعد میں جواب دے دیا جائے. استنجا کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, جس موقع پر سلام کرنا سنت نہیں ہے اس موقع کا کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا بھی واجب نہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی آپ کو سلام کر لے رہا ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں, کسی کو سلام تو اس کا سلام کرنا اس موقع پہ سنت نہیں ہے, لہذا جو ہے سلام کا جواب دینا بھی آپ کے لیے واجب نہیں ہے. وضو کر رہے ہیں, آپ دعا پڑھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے, کسی نے سلام کر لیا تو اس موقع پہ سلام کرنے کا حکم نہیں ہے, لہذا اس موقع پر جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. ہاں اس کے بعد آپ جواب دے دیں, اس سے کہہ بھی دیں بھائی وضو کرتے ہوئے سلام نہیں کرنا ہے, ہم تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو سلام نہیں کرنا ہے. کھانا کھا رہے میں سلام کرنے میں ایک چونکہ تھوڑا سا ایک لالچ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے سلام کیا تو شرما حضوری میں وہ آپ کو پوچھے گا ہی کیا ہو بھائی کھانا کھا لو, شاید وہ نہ پوچھنا چاہتا ہو تو آپ کیوں اپنی طرف اس کو سلام کر کے متوجہ کر رہے ہیں. تو اس لیے سلام کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ اس موقع پہ سلام نہ کیا جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام کو جو ہے عام کرنا ہے اور اس بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرنا ہے. آگے فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے, اللہ کیا تمہیں حساب ہوگا, لہذا کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ دینا کہ سلام کرنے کو کہہ رہے فلانے کو کیا سلام کرے. لہذا سلام کرنے بھی نیکیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کا حساب ہونے والا ہے, لہذا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر نیکی پہ شفقت کرو, اسی لیے سلام میں پہل کرنے کا حکم ہے. فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, قیامت کے دن سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے اور وہ قیامت کے دن کے آنے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ زیادہ کس کا سچا وعدہ ہو سکتا ہے. فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو کوئی کسی نیک کام کی سفارش کرتا ہے, یکن لہ نصیب منہا تو اس کو نیک کام میں سے یا سفارش میں سے اس کو بھی حصہ ملتا ہے ثواب کا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ, اور جو کوئی گناہ کے کام میں سفارش کرتا ہے, یکن لہ کفل منہا تو اس گناہ کا بوجھ, اس بری سفارش کا کہ گناہ کا بوجھ یا اس برے کام میں سے کا جو بوجھ اس کو ملے گا, اس کا بوجھ اسے بھی اٹھانا پڑے گا اس گناہ کا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے, قدرت رکھنے والا. مقیت کے معنی قدرت رکھنے کے بھی آتے ہیں اور نگرانی کے بھی آتے ہیں اور حصہ دینے کی بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سے تمہیں حصہ دینے والا ہے, نیکی کے یا برائی کے. وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے, کوئی تم کو سلام کرے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو تم بھی اس سے بہتر جواب دے دو, تم جواب میں اس سے بہتر اس کو جواب دو تاکہ اس کا اور جی خوش ہو, اور جی خوش کرنے بھی صدقہ ہوتا ہے تو اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا. او ردوها, یا کم از کم وہی جو ہے کلمات لوٹا دو, سلام کے وہی الفاظ دہرا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, یقیناً وہ اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا, اور وہ قیامت کا دن لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شبہ ہی نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا اپنی بات میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.